مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب جنہیں میں نے دیکھا میں شاہ فیصل کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، شاہ فیصل کی برسی کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، جو مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش بھی ہے اور تاریخ وصال بھی۔ اس لیے ظاہر ہے اس دن کسی اور یاد کی کیا گنجائش۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی برسی کی تقریبات سنہ عیسوی کے حساب سے 29 مارچ کو منعقد ہوتی ہیں کہ یہی وہ دن تھا جب اس درویش بادشاہ نے ایک شکی القلب کی گولی سے جام شہادت نوش کیا اور عالم اسلام کے سینے پر وہ کاری زخم لگا جس سے آج تک برابر خون رس رہا ہے۔ شاہ فیصل مرحوم سے میری پہلی ملاقات 1965 میں ہوئی، جب مجھے پہلی بار پاکستان حج وفد کے رکن کی حیثیت سے دیار حبیب میں حاضری نصیب ہوئی۔ اس کے بعد 3-4 سال متواتر حج وفد کی رکنیت کا اعزاز مجھے حاصل رہا۔ بعد میں 2-3 سال جنرل ضیاء کے زمانے میں یہ سلسلہ معطل ہو گیا، مگر میں اپنے خرچ پر اس سعادت سے سرفراز ہوتا رہا۔ 71 سے فیصل شہید کے سال شہادت 74 اور اس کے بعد 76 تک میں پاکستان کے حج وفد کے قائد کی حیثیت سے سعودی عرب گیا۔ اس دوران عمرے بھی ہوئے، گویا 65 سے 74 تک جب شاہ فیصل مرحوم زندہ تھے ان سے کوئی 30 سے اوپر ملاقاتیں ہوئیں۔ ہر حج کے موقع پر ان کی خدمت میں 3 مرتبہ شرف باریابی ملتا، جہاں وہ عالم اسلام کے ممتاز حجاج کرام اور حج وفود کے اعزاز میں ضیافت دیتے اور خطاب بھی فرماتے، اور یہ شرف مجھے اکثر عطا ہوا کہ میں کھانے میں انہی کی میز پر بیٹھا ہوں، اور ان کی پسند کے کھانے اور انداز خورد و نوش کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ صدر ایوب مرحوم کے زمانے میں غالباً 66 میں گورنر ہاؤس لاہور کی ضیافت میں ان کی زیارت ہوئی اور بعد میں باقاعدہ ملاقات کے لیے بھی حاضر ہوا، اور دوسری مرتبہ اسلامی سربراہی کانفرنس میں جہاں انہوں نے بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد یوں ہاتھ اٹھائے کہ خود مجسم دعا بن گئے۔ شاہ شہید کے بارے میں میری معلومات صرف شنید کا درجہ نہیں رکھتی، ان میں بڑا حصہ دید کا بھی شامل ہے۔ والد کی وفات کے بعد اکثریت نوجوان فیصل کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے خود اپنے بڑے بھائی سعود بن عبدالعزیز کا نام پیش کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے اس نوزائیدہ مملکت میں ذرا سا بھی افتراق و انتشار پیدا ہو۔ سعود بادشاہ تو بن گئے، مگر سعودی عرب کا مقدر نہ بدل سکے۔ سعود دل کے بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن لکھ لٹ تھے۔ سفر پر نکلتے تو 2 رویا کھڑے ہونے والے لوگوں پر داد و دہش کی بارش برسانے لگتے۔ اس زمانے میں سونے کی گھڑیوں کا تحفہ پانا معمولی سی بات تھی، بس شرط اتنی تھی کہ بادشاہ کی نظر کسی پر پڑ جائے۔ تقریباً 30,000 امراء اور شہزادوں کو بغیر کسی کام کے گراں قدر وظائف دیے جا رہے تھے۔ ایک شہزادہ سفر پر نکلتا تو ملازموں کا ایک لاؤ لشکر ساتھ ہوتا، زر مبادلہ کے اخراجات بھی حکومت کے ذمے ہوتے، عالی شان قیام گاہوں اور محلات کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال وغیرہ کے اخراجات اس کے علاوہ۔ ایک طرف فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا، اور دوسری طرف خزانے کی حالت یہ تھی کہ شاہ شہید نے حکومت سنبھالی تو بیت المال میں صرف 317 ریال 950 روپے پاکستانی باقی تھے، اور حکومت کے ذمے آرامکو سے لیے جانے والا 2000 ملین ریال کا قرضہ واجب الادا تھا۔ شاہ فیصل کی تخت نشینی بڑے پرامن انداز میں ہوئی۔ شاہ سعود کی ان فضول خرچیوں سے وہ مایوس اور بیزار تو ہو چکے تھے، مگر طاقت استعمال کر کے کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے تھے۔ 1908 کا رمضان تھا۔ شاہ سعود اپنے خاندان ہی میں روزہ افطار کر رہے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی اور سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ خالد بن عبدالعزیز ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ملکی صورتحال کی نقشہ کشی کی، بادشاہ کو یاد دلایا کہ پورا خاندان ان کی بادشاہت کے حق میں نہ تھا، صرف فیصل تھے جنہوں نے ان کی بزرگی کا احترام کیا۔ اب انہیں اپنے اختیارات امیر فیصل کو سونپنے ہوں گے اور نام کی بادشاہت پر قانع ہونا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بحث و تمہیز جاری رہی، آخرکار شاہ سعود مان گئے اور انہوں نے شاہی اختیارات اپنے بھائی فیصل کو تفویض کر دیے۔ 5-6 سال یہ سلسلہ اسی طرح چلا کہ نام کو بادشاہ سعود تھے، مگر عملاً حکومت فیصل کی تھی۔ 1964 میں شاہ خالد کی صدارت میں مجلس وزراء نے ایک قرارداد کے ذریعے شاہ سعود کو معزول کر کے فیصل کو بادشاہ قرار دے دیا۔ اس فیصلے کو شاہ سعود نے جس حوصلے سے قبول کیا، اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ 2 نومبر 1964 کو اپنے بھائی کی بیعت کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ چونکہ پورا خاندان اور ملک کے علماء کرام آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کو سربراہ حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ فیصل نے جس بدویانہ ماحول میں نظام مملکت سنبھالا تھا، آج کے حالات میں اس کا تصور کرنا آسان نہیں۔ علماء کرام اور ان کے زیر اثر بدو
جدید زندگی اور اس کی اصلاحات اور ترقیات کو نہ صرف شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے بلکہ انہیں اسلام کے بھی منافی سمجھتے تھے۔ خود ان کے والد شاہ عبدالعزیز کو ٹیلی فون کنیکشن لگوانے میں خاصی حکمت سے کام لینا پڑا تھا۔ شیخ الاسلام کا خیال یہ تھا کہ ٹیلی فون کا آلہ ایک شیطانی آلہ ہے اور اس کے ذریعے سے شیطان کلام کرتا ہے۔ بادشاہ نے ان کے وسوسے کو دور کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ٹیلی فون لگنے کے دن علماء کرام کو جمع کیا اور جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے انہی شیخ الاسلام سے کہا کہ وہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگائے۔ بادشاہ آپریٹر کو ہدایت کر چکا تھا کہ ٹیلی فون اٹھایا جائے تو ہیلو وغیرہ کہنے کے بجائے وہ چھوٹتے ہی قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دیں۔ شیخ نے فون اٹھایا تو منصوبے کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت ہونے لگی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اس آلہ سے تو شیطان نہیں رحمان بولتا ہے۔ فیصل نے اس ماحول میں اصلاحات کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد بادشاہ کی دست بوسی نہیں کی جائے گی، یہ ذلت کی علامت ہے۔ نہ میں خود یہ چاہوں گا کہ کسی دوسرے کا ہاتھ چوموں اور نہ کسی اور سے چاہوں گا کہ وہ میرے ہاتھ چومے۔ مجھے یاد ہے ان احکام کے باوجود ایک مرتبہ رخصت کے وقت میں نے فرط محبت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ انہوں نے جواباً مجھے سینے سے لگا کر میرا ماتھا چوم لیا، گویا اس طرح وہ حساب برابر کر رہے تھے اور دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ عمل احترام بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ تو دو طرفہ محبت اور اخلاص پر مبنی ہے۔ ان کا دوسرا حکم غلاموں کی آزادی کے بارے میں تھا۔ بدقسمتی سے ان کی حکومت کے آغاز تک انسانوں کو غلام بنانے کا رواج تھا۔ یہ پشتینی غلام تھے جو نسلوں سے بعض گھرانوں کے غلام چلے آ رہے تھے، ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے مسئلے میں ہمارے ہاں کے بڑے بڑے علماء نے ٹھوکر کھائی ہے، حالانکہ یہ اسلام سے پہلے کے زمانہ جاہلیت کی لعنت تھی جسے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوبند سے اکھیڑ دیا۔ آئین بننے لگا تو ایک مذہبی جماعت کے عالم رکن قومی اسمبلی نے اس مقصد کے لیے ایک باقاعدہ ترمیم پیش کی تھی کہ لونڈیوں اور غلاموں کی اجازت ہونی چاہیے۔ بعض دوسرے علماء صاحبان نے اس کی تائید کی۔ اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں غلامی کے مسئلے پر میں نے ایک مفصل تقریر کی جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں شامل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے اس مخصوص طرز معاشرت کو اسلام قرار دینے کے رجحان نے اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا۔ شاہ شہید کا تیسرا حکم یہ تھا کہ تعلیم نسواں کے لیے گاؤں گاؤں درسگاہیں قائم کی جائیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، اس کے لیے انہیں بعض قبیلوں کی مسلح بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، مگر بادشاہ اور ان کی زوجہ محترمہ عفت طے کر چکے تھے کہ وہ فرمان رسول کے مطابق ہر مسلم اور مسلمہ پر طلب علم کا دروازہ کھول کر رہیں گے۔ ملکہ عفت شاہ فیصل کی ایک ہی بیوی تھی۔ مرحوم شاہ نے تعدد ازدواج کے عادی اور شائق عرب معاشرے میں عائلی زندگی کے 50 سال اس نیک اور روشن خیال خاتون کے ساتھ گزار دیے اور دوسری شادی تک کا خیال نہیں کیا۔ بچیوں کی تعلیم کے احکام جاری ہوئے۔ علاقہ قسیم سے 200 علماء، شیوخ اور سردار بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے علاقوں میں یہ اسکول قائم نہ کیے جائیں۔ بین السطور انہوں نے طاقت کے استعمال کی بھی دھمکی دی تھی۔ اس پر فیصل جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اراکین وفد سے کہا کہ تم میرے عزم کو نہیں جانتے، اگر ان درسگاہوں کو کھولنے کے لیے مجھے اپنی فوج بھی بھیجنا پڑی تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور پھر اپنے عزم بالجزم کا مظاہرہ کرنے کے لیے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو زیر حراست لیا جائے اور اس وقت تک رہا نہ کیا جائے جب تک پروگرام کے مطابق اسکول کام نہ کرنے لگیں۔ ان کا یہی عزم تھا جس کی وجہ سے جگہ جگہ اسکول کھل گئے، کالج بن گئے، اور جب سعودی عرب میں مسلمان بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہونے لگیں تو لوگوں کا طرز فکر یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک اسی علاقہ قسیم کے لوگ جو شاہ فیصل کے اس اقدام کو زور سے روکنا چاہتے تھے پھر ایک وفد بن کے آئے اور شاہ سے گزارش کی کہ خواتین کی پہلی یونیورسٹی انہی کے علاقہ میں قائم کی جائے تاکہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی روشنی کا مینار ثابت ہو۔ کچھ بااثر لوگ ایسے بھی تھے جو وقت کی رفتار سے آنکھیں بند کر کے ترقی کے ہر قدم کو مذہب کا مخالف سمجھتے تھے۔ ابھی حال ہی میں اردن کے ایک سفر میں مجھے اردن کے سابق وزیر اوقاف اور عالم اسلام کے مایہ ناز عالم دین فضیلت الشیخ خیاط نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا چند سال قبل جب وہ سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑے مفتی نے اس مسئلے پر ان سے بااصرار بحث کی کہ زمین چپٹی ہے، گول نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے۔
ان کے نزدیک یہ خبر بھی محض کافروں کا پروپیگنڈا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے اس ماحول میں شاہ فیصل کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اسٹیشن قائم کرنے، کالج اور یونیورسٹیز کے جال بچھانے، ٹیلی ویژن کا وسیع جدید نظام قائم کرنے، بینکوں کی تعمیر، ہسپتال بنانے اور ان میں نرسوں اور لیڈی ڈاکٹروں کو متعین کرنے پر کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ 2 ہفتے میں ایک مرتبہ ممتاز علماء کی ایک محفل منعقد کرتے، اسلام اور جدید امور و مسائل پر ان سے کھل کر گفتگو کرتے۔ وہ خود حافظ قرآن تھے، قرآن و حدیث اور فقہ کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے۔ شاہ فیصل شہید کے لیے عام طور پر ہمارے ہاں جلالت الملک کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ خود صرف ایک ہی خطاب کو پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اثناء گفتگو میں نے انہیں جلالت الملک کہہ کر مخاطب کیا تو انہوں نے مجھے وہیں ٹوک دیا اور کہا، جلالت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، عظمت اسی کو زیب ہے، میں تو صرف خادم الحرمین شریفین ہوں۔ ان کا انداز بھی بے حد دل نشین تھا۔ میں نے انہیں محفلوں میں گفتگو کرتے بھی سنا ہے اور اجتماعات میں تقریر کرتے ہوئے بھی وہ لکھی تقریر پڑھنے کے عادی نہ تھے۔ بڑے سے بڑے نازک موقع پر بھی ان کی تقریر فی البدیہہ ہوا کرتی تھی۔ غیر ملکی ان سے انٹرویو کے لیے آتے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان سے سوالات لے کر پیشگی مرحوم کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں تاکہ وہ ان پر تیاری کر لیں، یا کسی وزارت اطلاعات کی طرف سے بریفنگ کی گئی ہو کہ کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ غصہ تو انہیں جیسے آتا ہی نہ تھا۔ جو ضبط نفس ان کی شخصیت میں دیکھا وہ شاید ہی کہیں نظر آئے، بات ایسی تول کر کہتے کہ بعد میں کبھی تردید اور وضاحت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ پاکستان حج وفد کے سربراہ کی حیثیت سے مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ میں اکثر شاہ فیصل مرحوم کے بہت قریب بٹھایا گیا ہوں۔ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ 10-12 ہی آدمی ہوتے، لیکن پاکستان سے انہیں ایسا تعلق تھا کہ مجھے ہمیشہ ان کی میز پر جگہ ملی۔ 1-2 بار تو بالکل ان کے بالکل برابر کی نشست پر مہمان اپنی نشست پر بیٹھ چکتے تو 15 منٹ بعد بادشاہ کی آمد ہوتی، نہ بینڈ، نہ نعرے، نہ تالیاں۔ وہ بڑے پروقار انداز میں قدم بڑھاتے، احتراماً کھڑے ہونے والے حاضرین کے سلام کا جواب دیتے ہوئے سعودی عرب کے عمائدین اور پروٹوکول کے لوگوں کے ہجوم میں کیمروں کی ٹک ٹک اور ٹیلی ویژن کیمروں کی روشنی میں اپنی نشست پر تشریف فرما ہوتے۔ ان کے بیٹھتے ہی چاقو چوبند سفید پوش مگر سیاہ فام اور بلند قامت خادم بڑی مستعدی سے حاضرین کو الائچی کا بڑا ہی نفیس قہوہ پیش کرتے اور پھر تلاوت کلام پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوتا۔ تلاوت کے بعد سعودی عرب کے ممتاز شعراء اپنے قصائد پیش کرتے اور پھر شاہ فیصل کی تقریر شروع ہوتی۔ کاش وہ لمحے پلٹ کے آ سکتے اور شاہ شہید کی آواز ایک بار پھر سامعین نواز ہو سکتی۔ اس منظر کو لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ جب ایک کوہ وقار انسان قرآنی زبان میں دلوں کے تار چھیڑتا ہو، یوں لگتا ہے جیسے ایک سبک خرام ندی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جاتی، موضوع کی مناسبت سے کبھی دبتی کبھی ابھرتی، جو سمجھتے وہ بھی سر دھنتے، جو نہ سمجھتے وہ بھی ماحول کے تاثر میں بہہ جاتے۔ اتنے سکون، اعتماد، حوصلے اور قلب و روح کی گہرائیوں سے بولنے والا خطیب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ شاہ فیصل کی سواری جا رہی تھی کہ ایک بدو نے یا فیصل پکار کر انہیں روک لیا۔ وہ قریب آیا، بدویانہ لب و لہجے میں اس کے اور شاہ کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ بدو نے کہا، میں نے ریڈیو سے سنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے لکھوں کا ریال امداد دی ہے، مگر خیمہ تو بارشیں میرا بھی بہا لے گئی ہیں اور میرے جانور بھی سیلاب کی نظر ہوئے ہیں، مجھے کوئی امداد کیوں نہیں دی گئی؟ شاہ نے پوچھا، کیا تم نے کسی کو اس نقصان کی اطلاع بھی دی ہے؟ امداد نہ ملنے کی کہیں شکایت بھی کی ہے؟ بدو کہنے لگا، میں نے تو خدا کے سوا کسی سے شکایت نہیں کی۔ شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اسی کا بندہ ہوں، لیکن جب تم نے ہم سے شکایت ہی نہیں کی تو ہمیں اس کی اطلاع کیسے ہوتی؟ کیا بدو تھا جسے رائی اور حاکم کی اسلامی ذمہ داریوں کا اتنا کامل شعور تھا، کہنے لگا، کیا آپ ہم سب کے بادشاہ نہیں ہیں؟ جب یہ ذمہ داری سنبھالی ہے تو اپنی رعایا کی خبر بھی رکھو۔ فیصل نے وہیں اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ اس شخص کو اسی وقت میرے دفتر لے کر جاؤ اور اس کا مطالبہ پورا کرو۔ پاکستان میں سیلاب آیا تو میں سعودی عرب میں تھا۔ شاہ فیصل نے ہم سے ملاقات ہی کے دوران سیلاب زدگان کی امداد کے لیے گراں قدر عطیہ کا اعلان کیا۔ پاکستان کے سفیر متعینہ سعودی عرب جناب سیف الرحمان کیانی بھی میرے ہمراہ تھے۔ فیصل مسجد کی تجدید و تعمیر کے بنیادی مرحلے بھی عاجز کی مساعی سے طے ہوئے، لیکن ایک اور بڑا کام جس پر اب تک بوجود اخفاء کے پردے پڑے ہوئے ہیں، قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 74 میں ارضہ نرخ پر شاہ فیصل کے ذاتی احکام کے تحت پاکستان کے لیے تیل کی فراہمی ہے۔
اس کے ذکر سے مقصود ذاتی تفاخر اور اپنی حقیر خدمات کا ڈنڈورا پیٹنا نہیں، یہ دکھانا پیش نظر ہے کہ شاہ فیصل کا پاکستان کے ساتھ کس حد تک تعلق خاطر تھا، اور یہ بھی کہ وہ مسلمان ملکوں کو کمیونزم کے خطرے سے بچانے کے لیے کس طرح ہر وقت بےتاب رہتے تھے۔ یہ 74 کی بات ہے، ہمارا حج وفد جدہ پہنچا تو حج کی پیج در پیج مصروفیات کے باوجود سعودی عرب کے مائدین حکومت نے غیر معمولی طور پر ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ میں سفیر پاکستان سیف الرحمان کی قیامگاہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بڑے شریف اور باصلاحیت انسان ہیں، گو سیاسی نقطہ نظر ان کا آج کل ہم سے جدا گانا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اس واقعے کی تائید کریں گے۔ اسی شام کراچی سے وزیر اعظم بھٹو نے فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تیل کے وزیر جناب شیرپاؤ کا دورہ سعودی عرب ناکام رہا ہے اور ہمارے ہاں تیل کے ذخائر کی حالت سخت پتلی ہے۔ اضافہ شدہ نرخوں پر تیل خریدا گیا تو خزانہ تو زیر بار ہوگا ہی، مگر ان مہنگے نرخوں پر لوگ بھی بلا اٹھیں گے اور ملکی معیشت کو بھی سخت دھچکا لگے گا، لہٰذا ان سے خصوصی مراعات حاصل کرو۔ میں نے کیانی صاحب کو بتایا تو وہ پریشان ہوئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم یوم حج سے بالکل ہی متصل پہنچے تھے اور ہم سے شاہ کی ملاقات اب حج کے 2-4 دن بعد جدہ ہی میں ممکن تھی۔ ویسے بھی تمام سرکاری دفاتر ایک دن بعد تعطیلات حج کے لیے بند ہونے والے تھے۔ اب یہ کیسے ہو کہ ہم آج رات بادشاہ کو ملاقات کے لیے کہیں اور اگلی صبح ہمیں بلوا بھیجیں؟ بہرحال اس کا کریڈٹ کیانی صاحب کی ماہرانہ سفارتکاری کو جانا چاہیے کہ انہوں نے چیف آف پروٹوکول اور نہ جانے کہاں کہاں کہہ سن کر اگلی صبح ملاقات طے کرا لی۔ ملنا ہوا اور رسمیات کے بعد شاہ فیصل نے حسب عادت پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر و عافیت دریافت کی تو میں نے انہیں یہ کہہ کر چونکا دیا کہ آج کل ہمارے حالات اشتراکی عناصر کے لیے کچھ زیادہ سازگار ہیں۔ میں خوب جانتا تھا کہ کمیونزم سے نفرت ان کی کمزوری ہے۔ گفتگو اسی عنوان سے ہوگی تو مدعا پورا ہوگا۔ پوچھا کیسے؟ میں نے کہا تیل کی قیمت بے حد بڑھا دی گئی ہے، ہمارے پاس صرف چند دنوں کا ذخیرہ ہے، اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی اور افراتفری بھی پھیلے گی اور حکومت میں موجود اشتراکی عناصر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر گڑبڑ کرائیں گے اور نتیجتاً اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ ظاہر ہے گھبرا گئے ہوں گے، حالانکہ ان کے چہرے سے ان اندرونی خیالات کو پڑھنا دشوار ہی نہیں ناممکن امر تھا۔ کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی کل شامی وزیر اعظم نے فون کیا ہے کہ اگر اتنے لاکھ ٹن تیل سابقہ نرخوں پر ہمیں فی الفور نہیں ملتا تو حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ فرمایا اور بھی تو بہت سے مسلمان ملک ہیں، ہم کس کس سے یہ رعایت کریں گے؟ میں نے کہا دوسروں کی بات اور ہے، وہاں زیادہ تر بادشاہتیں ہیں اور مستحکم حکومتیں، ہمارے ہاں تو حکومت میں بھی اشتراکی عناصر کا اثر ہے اور ہم تو رات دن ان سے طاقت آزمائی میں مشغول ہیں، اس لیے براہ کرم ہمیں دوسرے ملکوں پر قیاس نہ کیجیے۔ اس وقت وزیر خارجہ ثقاف تھے۔ اسی وقت انہوں نے فون کیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کی بات سنو اور پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کا فوری طور پر اہتمام کراؤ۔ کیانی صاحب اور میں ان کے پاس پہنچے تو وہ سراپا التفات تھے۔ اسی وقت ہماری ضروریات پوری کرنے کا سامان کیا اور اس طرح پاکستان شاہ فیصل کے خصوصی عنایات سے تیل کے بحران سے محفوظ رہا۔ شاہ فیصل نے اپنی آخری آرزو یہ دہرائی تھی کہ وہ ایک بار مرنے سے پہلے بیت المقدس میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ زندہ رہتے تو بیت المقدس کو آزاد کرا کے دم لیتے، مگر اچانک مارچ کی آخری تاریخوں میں ماہ ربیع الاول میں عین یوم میلاد النبی پر ایک جنونی نے عالم اسلام کے فرزند کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ایک عرب نوجوان رشتہ دار ان سے ملنے آیا، وہ اپنی میز پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اس نے ریوالور نکال کر ان پر فائر کر دیا۔ لوگ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے مگر گولی اپنا کام کر چکی تھی۔ شاہ فیصل شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ انہوں نے خون سے وضو کیا اور ان کی روح بیت المقدس میں اپنے رب کی نماز ادا کر کے شہدائے اسلام کی لافانی روحوں میں شامل ہو گئی۔ کہتے ہیں نوجوان جنونی تھا، وہ امریکہ میں قیام کے بعد سعودی عرب لوٹا تھا، مگر کیا یہ ایک انفرادی فعل تھا یا اس کے پیچھے صہیونی سازش کا خفیہ ہاتھ کار فرما تھا؟ صدر کینیڈی کے قتل پر ابھی حال ہی میں امریکہ میں جو تازہ ترین کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں قتل کے عجیب و غریب طریقہ ہائے واردات سامنے آئے ہیں۔ قاتلوں کے دماغ میں آلہ فٹ کر دیا جاتا ہے اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے انہیں دور بیٹھے تربیت کے مطابق قتل کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ شاہ فیصل کی شہادت تو عالم اسلام کا ایسا عظیم سانحہ تھا کہ ان کی شہادت پر عالم اسلام کی تحقیقات ٹیم مقرر ہوتی، مگر افسوس کہ اسے ایک جنونی فرد کا فعل قرار دے کر معاملہ رفت گزشت کر دیا گیا۔
شاہ شہید کا جنازہ اٹھا تو کندھا دینے کی سعادت مجھے بھی حاصل ہوئی۔ دنیا بھر کے بادشاہ، صدر اور وزرائے اعظم جمع تھے۔ فضا اتنی سوگوار تھی کہ دن میں بھی اندھیرا نظر آتا تھا۔ شہید کا جسم 2 بانسوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ہر طرف دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ یاسر عرفات بھی غم سے نڈال تھے اور انور السادات بھی۔ قذافی اور حافظ الاسد بھی رو رہے تھے، اور مراکش کے شاہ حسین اور متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان بھی۔ کیا شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب، آگ اور پانی کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ مزاجوں میں قطبین کا فاصلہ، لیکن شاہ فیصل کے لیے سب دیدہ دل فرچ رہا۔ کیا کمال شخص تھا جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آخری سفر پر بھی روانہ ہوا تو ایسی سادگی اور وقار کے ساتھ کہ غیر مسلم سربراہان مملکت یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ نہ توپوں کی گھن گھرج میں افواج کی سلامی، نہ عالی شان تابوت، نہ جلوس جنازہ میں کر و فر۔ کچی قبر میں دفن کرنے کے لیے شہید کی میت اٹھائی گئی تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا۔ میں نے اپنے لخت جگر فاروق کو قبر میں اتارا تو نہیں رویا، لیکن شاہ فیصل کی تدفین ہونے لگی تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیٹے کا جنازہ تھا، یہ باپ کا، عالم اسلام کے باپ کا۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد عالم اسلام یتیم ہو گیا تھا۔